بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 25واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں۔ جو کہتے ہیں فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له من في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں دنیا چاہیے، آخرت کا کچھ پرواہ نہیں ہے، ان کو آخرت میں کچھ ملے گا بھی نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ بھلا کر، آخرت میں بھی بھلا کر، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر دونوں عطا فرماتے ہیں۔ اور حج کا بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہاں سے آگے پھر وہاں رہنے والے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہری دیکھنے کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لوگ تھے، لیکن حقیقت میں وہ پھر نبی پاک کے مخالف تھے۔ نماز بھی پیچھے پڑھتے تھے، بیان وغیرہ میں بیٹھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کے بڑی بڑی لمبی کچہریاں گفتگو بھی کرتے تھے، لیکن دل میں دشمنی تھی۔ ان کا نام ہوتا ہے منافق۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا کہ منافق بات کرنے کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی بات سنو گے نا تو آپ بولو گے شاید اس سے زیادہ کوئی دین کا خیر خواہ، رسول اللہ کا خیر خواہ کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب ان کے کردار کو دیکھو گے تو ان کا کام ہی فساد ہوتا ہے، بس فتنہ مچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ کبھی بھی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، ان کو بہرحال اپنی اسی منافقت کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے نبی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں آپ کو بڑی پسند آتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ پیش کرتا ہے، گواہ بناتا ہے کہ میرا دل صاف ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سنو یہ بڑا سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، اس کا اچھائی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بندہ تھا، منافق تھا، بڑا دشمن تھا پیغمبر کریم کا، مسلمانوں کا، اسلام کا بڑا دشمن تھا، لیکن باتیں بڑی اچھی کرتا تھا۔ اس کا نام تھا اخنس ابن شریک۔ اخنس جیسے ہی لوگ پیغمبر کریم کے پاس بیٹھتا نا، آ کر کے ایسی عجیب غریب باتیں کرتا، حضرت وہاں وہ جو ہے اسلام کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ لڑیں اور اس کے ساتھ لڑیں، اور آپ کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے، آپ یہاں مدینے میں آئے اس وجہ سے ہمیں کچھ عزت ملی ہے۔ اس طرح کی بڑی پیاری پیاری باتیں کر کے پیغمبر کریم کو اعتماد میں لیتا، اور پھر قسم کھاتا، اللہ گواہ ہے میری دل سے آپ کے ساتھ محبت ہے،
آپ کو نہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے سکون نہیں آتا، لیکن جیسے ہی پیغمبر کریم سے تھوڑا سا دور چلا جائے نا تو لوگوں کو بولتا کہ اس سے بڑا پھنس گئے ہیں، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، رسول اللہ کے بارے میں کہتا کہ یہ جب تک یہاں مدینے میں رہے گا نا تب تک یہاں سکون نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جتنے قدر جلد ہو سکے نبی پاک کو مروا دو، یہاں سے نکال دو، ورنہ ہمارے بچے بھی ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، باتیں بھلے کتنی پیاری کرتا ہے اور اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شیطان ہے۔ الد الخصام، جھگڑالو تو ہے لیکن بڑا سخت جھگڑالو ہے، جھگڑنے والا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابغض الناس الی اللہ الالد الخصم، کہ اللہ کی نظر میں سب سے گندا آدمی وہ ہے جو جھگڑے کرنے کے اندر پہل کرتا ہو۔ اور ہر جگہ پر، ہر محلے میں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ٹھنڈی چیزوں کو بھی گرم کر کے اور لڑانے کی کوشش کرے گا۔ دو بھائیوں کے آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا نا، یہ بیچ میں آ گیا، ارے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو اس کو ابھی چھوڑے گا نا تو پھر آئندہ یہ تیرے سر پر چڑھ جائے گا، مقابلہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے گندا آدمی وہ ہے جو جھگڑالو ہو۔ جتنے قدر ہو سکے اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کو توڑو، ختم کرو۔ یہ نہیں کہ آپ جھگڑے کی آگ کو بھڑکاتے پھرو۔ جھگڑنے کی باتیں کرنا آپس میں مسلمانوں کی تھوڑی تھوڑی باتوں پر، ذاتیات کے اندر، یہ بہت گندی چیزیں ہیں۔ اسلام کے لیے پھر تو جہاد ہے، دین کی خاطر لڑ رہے ہو، یہ تو بہت بڑا جہاد ہے۔ لیکن اپنی ذاتی چیزوں کے اوپر، یار اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے میں نے اس کو کیا کیا تھا، یا ذرا سی باتوں کے اوپر لڑنا جھگڑنا، یہ منافقوں کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس سے سخت نفرت ہے۔ ویسے بھی آدمی تھوڑا سوچے نا، جب بھی کوئی بندہ جھگڑوں کے اندر پڑتا ہے تو پریشان رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ذرے پر یہ کیس آتے ہیں، یار طلاق ہو گئی ہے اور طلاق ہو رہی ہے اور میں کورٹ میں چلا جاؤں گا اور اس نے میرے ساتھ یہ لڑا ہے، میں اس کے لیے یہ کروں گا۔ بھائی پہلے جو آپ کا ذہن تھا آپ کے کاروبار میں لگا ہوا تھا تو اللہ آپ کو کاروبار دے رہا تھا۔ پہلے آپ کا ذہن ذکر و اذکار میں لگا ہوا تھا، تلاوت میں لگا تھا۔ ابھی جب آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا نا تو اگر پہلے آپ 2 گھنٹے کام کرتے تھے تو ابھی وہ 2 گھنٹے بھی آپ اسی جھگڑے میں سوچتے رہیں گے۔ رات کو سونے کے ٹائم پر جو 5 گھنٹے 6 گھنٹے آپ سکون کے ساتھ سوتے تھے نا، ابھی آپ کو سکون کی نیند نہیں آئے گی اور آپ کا پورا ذہن ٹینشن پریشانی جھگڑنے کی ہوگی، میں اس کو کس طرح سے گراؤں، تو سکون تو گیا۔ اور اتنی جو توجہ آپ کاروبار کو نہیں دے رہے ہو تو کاروبار بھی خراب ہوگا۔ اور پھر پہلے آپ کا پیسہ آ رہا تھا اور ابھی جھگڑنے کی وجہ سے آپ کا پیسہ جھگڑوں میں جائے گا، آمدنی بھی خراب ہوگی اور خرچہ بھی ہوگا۔ اس طریقے سے دنیاوی لحاظ سے بھی بہت پریشانی ہوتی ہے۔ جھگڑوں کے اندر آدمی پیچھے جاتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ ہمارے پاکستان کو اسی جھگڑوں کے اندر کیوں ڈال دیا ہے؟ اللہ کی سطح پر بھی لڑتے رہیں، سرحدوں پر بھی لڑتے رہیں، ہر طرح کا خزانہ موجود ہے الحمدللہ، لیکن لوگ آپس میں اتنے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں کہ سکون ہے ہی نہیں۔ ہر وقت آدمی ٹینشن میں پڑا ہوا ہے تو آگے ترقی ہوگی کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے منافق لوگ باتیں تو بڑی پیاری کرتے ہیں لیکن یہ جھگڑالو ہیں، جھگڑالو کا انجام برا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، یہی منافق جب آپ سے باہر چلے جاتے ہیں، سعیٰ فِی الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِیہَا، زمین میں جا کر کے فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ، اور کھیتیوں کو جلا دیتا ہے، وَالنَّسْلَ، نسل کو تباہ و برباد کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے لوگوں کو بولو کہ بھائی اللہ کا خوف کرو، یہ کیا کرتے ہو، کیوں فساد مچاتے ہو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ پھر
غرور اور تکبر میں آ کر کے گناہوں میں لگ جاتا ہے، لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ پہلے صرف باتوں تک بات تھی، ابھی پھر ہاتھوں تک آ گئی، تلوار اٹھا لی، لڑنے میں آ گیا۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، وہی اس کے لیے کافی ہے، یہ جنت کے لائق نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ہے ٹھکانہ۔ منافق لوگوں کی عادت یہ ہے کہ آپ کے پاس بیٹھا ہے تو بڑا اچھائی کے ساتھ، اور جیسے ہی باہر نکلا تو پھر فساد پھیلاتا ہے۔ فساد پھیلاتا ہے مطلب کیا کہ لوگوں کے اندر لڑانے کی کوشش کرتا ہے، نبی پاک کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کے عیب نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں فسادی، کھیت کو اور نسل کو تباہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے جائیداد کو، باغات کو نقصان دے کر کے جلا دیتا ہے، ارے پتہ نہیں کیسے جل گیا۔ اور اسی طرح نسل کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی کبھی کبھار کھیتی کو، کبھی درختوں کے نسل کو کاٹ کر کے جلا دیتا ہے تاکہ اسلام کو فائدہ نہ ہو۔ اور پھر کھیتی کو اور نسل کو تباہ کرنے کا سبب مفسرین نے ایک یہ لکھا ہے، جہاں کہیں فساد آتا ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرت آئے، لڑائیاں آئیں تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے ظاہر ہے اللہ کی طرف سے برکت جب نہیں آئے گی تو کھیت بھی نہیں ہوگی، باغات بھی سوکھ جائیں گے، اور نسل خراب ہو جائیں گے، مطلب لڑائیوں کے اندر لوگوں کا مرنا بھی عام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جان کو اللہ کی رضا میں بیچ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہمیں پیسہ گیا خیر ہے، جان گئی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس اللہ تو راضی ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ نے کیا، اپنے بچوں کو بھی قربان کیا، اپنے کاروبار کو بھی قربان کیا، کھیتی باڑی کو قربان کیا، گھر بال بچوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ آ گئے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑے نرمی کا، پیار کا معاملہ کرتے ہیں اگر بندہ اللہ کا پیار چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو منافقت سے، کفر سے، فساد سے، دھوکوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جان، مال، عزت، آبرو دی، دین کے اندر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا